حضرت میرا سوال قرآن مجید کی آیات کی ترتیب اور نمبر کے متعلق ہے. مثلا ایک آیت آتی ہے، خواہ وہ کتنی چھوٹی ہے، لیکن اس کا مضمون جو ہے دوسری آیت میں جا کے مکمل ہو جائے. مثلا اس کا ایک لفظ دوسری، مثلا اس طرح ہے اشہد اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اشہد اللہ و اشہد انی بری یہ نہیں ہوگا شہد اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ جی ہاں ہاں اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون. یہاں پر آیت مطلب ایک نمبر ختم. ٹھیک من دونہی، ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر یہ فکرہ اس کو مکمل کرتا ہے پہلی کو، تو دوسری آیت میں اس کو لانے کی کیا حکمت ہو؟ یہ نمبر کس ترتیب سے دیا گیا ہے؟ من دونہ ہی اگلی آیت کا آغاز ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی پھر پورا پڑھے نا. من دونہی، حوالہ نکالے، میں قرآن کریم سے پورا دیکھوں گا. یہ ہود ہے، سورۃ ہود ہے 55. بعض دفعہ یہ جو زبان کا ردم ہے جی اس کے تقاضے بھی ایک ترتیب پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کا ایک ایسا ردم ہے جو مافوق العادت ہے. عام انسانوں میں نہ ایسی نظم ملتی ہے نہ ایسی نثر ملتی ہے، جی اور وہ ردم جو ہے وہ بھی طبیعت میں کیفیات پیدا کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ من دونہ ہی اس کے آخر پر فٹ نہیں بیٹھتا ہوگا. میں بھی دیکھ کے بتاؤں گا. اس لیے وہ من دونہ ہی کا مضمون تو بغیر من دونہ ہی کے بھی کھل جاتا ہے وہاں، جی اس لیے نص کوئی نہ پڑا. مگر من دونہ ہی نے دوبارہ اس پر اصرار کیا اور زیادہ اس کی وضاحت فرما دی. تو بجائے نقص کے ایک خوبی پیدا ہوئی ہے. جی اگر نقص پیدا ہوتا کوئی تو پھر رزم کے تقاضے قربان کر دیے جاتے. قرآن کریم کئی جگہ ایسا کرتا ہے. جی اس لیے میرے نزدیک نقص نہیں ہے بلکہ ایک اور خوبی پیدا ہو گئی ہے. پہلے اگر من دونہ ہی آپ نام بھی پڑھتے تو من دونہ ہی کا تصور ذہن میں موجود رہتا. جب ختم ہو گئی بات بظاہر پھر من دونہ ہی آیا تو پھر طبیعت کو دوبارہ جھنجھوڑا گیا ہے. یہ دیکھو اس کے سوا کچھ نہیں ہے. پڑھیں نا ذرا. ہاں ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. مومنین یہ ہے اب اس کا. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا. آیت پوری کریں پہلے. مما تشرکون. شکون. ہاں جی یہ نون پر این یا اون کے وزن پر اکثر آیتیں اختتام پذیر ہو رہی ہیں نون کے اوپر. جی آگے فکیدونی من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. یہ بھی وہی وزن آ گیا جی اون کے وزن پر. پھر اگلی آیت بھی ختم ہوئی ہے. جی اور من دونہ ہی والی آیت میں پھر تکرار ہے من دونہ ہی. پڑھیں. ایک ہی دفعہ یہ اشہد اللہ آپ نے واشہد. پڑھا تھا اس طرح اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جی پہلے میں نے میرے اکٹھا سامنے تو پڑھ نہیں ہے نا. جی پہلے میں اکٹھا پڑھ گیا تھا. اب ٹھیک طرح الگ الگ پڑھیں. ایک آیت پہ ٹھہریں جی اور لفظوں کو اب دہرائیں نہ. جی. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون. ٹھیک ایک آیت مکمل. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. من دونہ ہی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. یعنی من دونہ ہی کی اس تکرار نے اگلی آیت کے مضمون سے اس کو باندھ دیا ہے. جی تکرار ان معنوں میں ہے عملاً ویسے تو لفظی تکرار نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا پہلے من دونہ ہی کے تصور از خود اس طرز بیان سے نکلتا ہے اور اس کی کمی انسان محسوس نہیں کرتا. لیکن من دونہ ہی کا لفظ خدا کے سوا کچھ ہے کہ نہیں یا کچھ نہیں ہے، اس کے بعد یہ چیلنج فکیدونی فکیدونی جی فکیدونی جمیعا جمیعاً ثم لا تنظرون. کہ میں تو دونہ ہی کا انکار کر رہا ہوں، اگر کچھ ہے تو پھر سارے مل کے کوشش کر دیکھو تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. تو اس لیے ایک سے زیادہ لطیف معنی اس میں پیدا ہو گئے ہیں.
اس ٹکڑے میں دونوں ہی کو پہلے سے نکال کر دوسری آیت کے آغاز میں رکھنے سے. اور یہ دونوں آیات حضور ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہیں یا ظاہر تو یہی ہے. جی ظاہر تو بالکل یہی نمبر بعد میں لازماً یہ نظر آتا ہے جی کیونکہ مضمون مکمل ہوا ہے اس کے ساتھ. جی ہاں جی. جی اور اگلا سوال. ظہور مہدیے آخر